السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج ہم لوگوں کی طرف سے ایک یہ سوال ہے کہ کیا ہم لوگ مردوں کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اس قسم کا سوال کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں علماء کرام جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ تحریری جواب اور تقریری جواب دونوں عوام و خواص کے سامنے موجود ہیں۔ چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو جواب دینا میرے لیے ضروری ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت امر توقیفی ہوا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر موقوف ہوتی ہے عبادت۔ اس سلسلے میں قرآن میں اور حدیث میں دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میت کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے۔ میرے علم کے مطابق قرآن و حدیث میں کہیں پر اس قسم کی صراحت آپ کو نہیں ملے گی کہ مستقل قربانی کسی مردہ کی طرف سے کی جائے۔ جب حدیث و قرآن میں مستقل کسی مردہ کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ رہا معاملہ سماج اور معاشرہ میں یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور پھیلا ہوا ہے اور زور و شور کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔ میت سے خیر خواہی کا اظہار کا جذبہ بڑا پایا جاتا اور ایسا لگتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہی قربانی کے موقع پر اپنے میت اور مردوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے اور نتیجے کے طور پر قربانی کے نام پر میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں کسی اپنی رشتہ دار کنبہ اور خاندان کے مردہ انسان کی جانب سے بصراحت قربانی کی ہے؟ میرے علم کے مطابق ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ بات آئی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی طرف سے یا حضرت خدیجہ کی طرف سے یا اپنے آپ کے زمانے میں 3 بیٹیاں دنیا سے جا چکی تھی ان بیٹیوں کی طرف سے، یا آپ کے 3 بیٹے آپ کے حیات میں ہی وفات پا چکے تھے ان بیٹوں کی طرف سے، یا کسی رشتہ دار کی طرف سے آپ نے صراحت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ فلاں میت کی طرف سے یہ قربانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے مخصوص کسی مردہ کا نام لے کر قربانی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ پھر صحابہ کرام کا زمانہ آیا، صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اپنے کسی مردہ کی طرف سے بصراحت قربانی کی ہو، اس کا بھی تذکرہ میرے علم کے مطابق کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں لوگ قیاس کی بنیاد پہ کرتے ہیں، لیکن میں انہیں قیاس کے مسئلے میں اس حقیقت کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی مردہ کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ مردہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا ثبوت نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں۔ جب مردہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے اور آپ اس عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اسے کرنے سے منع کرتے ہیں، تو جب قربانی کی میت کی طرف سے قربانی کا ثبوت نہیں ہے تو آپ نے اسے کرنے کا جواز کہاں سے لے لیا؟ عام طور سے کہتے ہیں کہ جس طرح حج بدل ہوتا ہے
مردہ کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں، عمرہ بدل کر سکتے ہیں، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے مردہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو میرا جواب یہی ہے کہ جس عمل کا ثبوت اللہ اس کے رسول سے موجود ہو یا کسی میت کی طرف سے کسی عمل کرنے کی اجازت موجود ہو تو وہ عمل تو آپ کیجیے۔ جس طرح حج و عمرہ کی اجازت موجود ہے، حج و عمرہ کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی اجازت موجود نہیں ہے، اس لحاظ سے کوئی میت کی طرف سے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ چونکہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی صراحت کسی صریح حدیث میں نہیں ہے اور اس کی اجازت بصراحت موجود نہیں ہے، اس لحاظ سے میت کی طرف سے قربانی بھی نہیں کی جائے گی۔ ایک دلیل عام طور سے پیش کی جاتی ہے، جو لوگ میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں یا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل دکھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جانور لیا، ایک جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیا اور دوسرا جانور اپنی طرف سے قربان کیا۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کو یاد رکھنے کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث تو صحیح ہی نہیں ہے، یہ ضعیف اور حد درجہ ضعیف ہے۔ اس میں راوی ابو الحسنہ ہے جو مجہول ہے، سارے محدثین نے اسے مجہول قرار دیا ہے اور ان کی جہالت کی بنیاد پر اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں ضعیف ہونے کے باوجود یہ صراحت موجود ہے کہ حضرت علی کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وصیت جس کو کی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے، عام آدمی کو اس وصیت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر حضرت علی کی وہ وصیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیے کہ روایت صحیح ہے، تو حضرت علی اس وصیت کے مکلف و ذمہ دار تھے، انہوں نے کیا، کسی دوسرے صحابی نے کبھی نہیں کیا۔ اور تیسری ایک بڑی اہم بات، بہت سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زندہ مانتے ہیں، مردہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا افسوس کی بات یہ ہے کہ جب مردہ کی طرف سے قربانی کرنے کی دلیل پیش کرنے کی نوبت آتی ہے تو حضرت علی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی۔ بھائی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں تو پھر مردہ کی طرف سے قربانی کرنے کو ثبوت کیوں؟ اور اگر مردہ مانتے ہیں تو اس حدیث کو دلیل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس مناسبت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مردہ کی طرف سے، میت کی طرف سے قربانی کرنے کی صراحت یا ثبوت نہیں ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ رہا معاملہ وہ عام روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول کر لے، اس بنیاد پر اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں کہ اگر مردہ کو اپنی قربانی میں شامل کر لیا جائے، اس میں کسی مخصوص مردہ کا معاملہ نہیں ہے، اپنے خاندان کے مردہ کو شامل کر لیا جائے تو اس کو ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرا اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے اللہ اس جانور کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول کر لے۔ اس میں زندہ اور مردہ کی بحث آپ نے کہاں سے لگا دی؟ اگر آپ نے مردہ کی بحث لگائی ہے تو امت میں تو آپ کے مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، آپ کی امت دعوت بھی، امت اجابت بھی ہے، دونوں کو شامل کر لیجئے۔ اور علاوہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ انسان بھی ہے، وہ بچہ بھی ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، جنین ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو شامل کر لینا ہوگا، ابھی ماں باپ کے پشت میں ہی ہے، ان بچوں کو بھی شامل کر لیا جائے کیونکہ وہ بھی تو امت ہے۔ تو جب صراحت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کہہ کر کسی مردہ کو ہی نام لیا ہو، بلکہ عام سی بات ہے، جبکہ بعض روایت میں امن لم یدح من امتی، میرے امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک قربانی میں پوری امت کو شامل کر لیا، کیا آج کے دور کا کوئی امام یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک قربانی کو اپنی پوری مقتدی کو شامل کرتا ہوں، اس میں زندہ ہو یا مردہ ہو؟ یہ انداز بتلاتا ہے کہ زندہ مردہ کو شامل کرنا یا ایک سے زیادہ افراد کو شامل کرنا یا اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے افراد کو شامل کر لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، ورنہ عام طور سے اگر شامل کیا جاتا ہے
باہر کے لوگوں کو شامل کیا جائے تو ایک جانور میں 7 حصے لگائے جا سکتے ہیں. گھر میں اگر آپ کے 100 آدمی بھی ایک ساتھ کھانے پینے والے ہیں, سب کی طرف سے کر سکتے, ہو سکتا ہے, لیکن باہر کے لوگوں کو جب شامل کرنا چاہیں گے اس میں حصہ داری ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصہ داری کی بات اس لیے نہیں ہے, آپ نے پوری امت کو شامل کیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے, اور جو چیز آپ کے لیے خاص ہوتی ہے اسے امت کے لیے عام نہیں کیا جا سکتا. تو میت کی اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ اس روایت سے میت کو قربانی میں شامل کرنے کی اجازت ملتی ہے, تو وہی ہم کو ماننا پڑے گا کہ ایک سے زیادہ افراد, 100 ہو, لاکھوں, کروڑ ہو, انگنت تعداد میں ہو, سارے میت کی طرف سے ایک قربانی بھی کی جا سکتی ہے. کیا آج کے دور میں کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قربانی کرتا ہوں اور پورے محلے کو شامل کر لیتا ہوں؟ پھر اگر پورے محلے کی طرف سے قربانی ہو بھی گئی تو کیا پورے محلے کے لوگوں کے ذمے سے قربانی ساقط ہو گئی؟ صاحب استطاعت پہ قربانی کرنا ضروری نہیں ہوگا, جبکہ آپ نے فرمایا میری امت میں سے جو قربانی نہیں کر سکا میں ان کے لیے ان کو اپنی اس قربانی میں شامل کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, اور خصوصیت کو عام نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی صاف کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیے. وہاں بھی ایک مسئلہ آتا ہے میت وفات کا اور حیات کا. بہت سے لوگوں نے حیات کا قائل ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور ویسے زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندہ ہے, لیکن یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہے. جو کیفیات اندر میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. برزخی کیفیات عام آدمی, خاص آدمی, خاص آدمی کے مراتب کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ الگ ہیں. آپ برزخی زندگی میں ہیں, لیکن وہ بڑا اہم درجہ ہے, اسے عام مردوں پر قیاس نہیں کیا سکتا ہے. مگر ہے تو وفات. اگر وفات نہیں ہے تو آپ کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کر سکتا, آپ کی موجودگی میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا, آپ کی موجودگی میں کوئی خطبہ نہیں دے سکتا, آپ کی موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے, آپ کی موجودگی میں کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا ہے. اس مناسبت سے یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے وہ صحیح نہیں ہے. دنیا سے جا چکے ہیں, رفاقت اعلیٰ میں آپ نے اپنا مقام بنا لیا ہے, اور اللہ نے اپنی رفاقت میں انہیں بلا بھی لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں سلام و درود ان پر بھیجے. امت کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں سارے افراد جو بھی قربانی بلکہ جو بھی عبادت کریں گے وہ ساری عبادتوں کا ثواب فردن جہاں ہر آدمی کو ملتا ہے وہ سارا ثواب مجموعی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا, کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من دل علی خیر فهو کفاعلہ, من دل علی خیر فهو کفاعلہ, کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس انسان نے کسی خیر کی طرف کسی کو بلایا ہے تو خیر کی طرف بلانے والا کا معاملہ ایسا ہی ہے. جس نے اس پر عمل کیا, اس کے کہنے پر عمل کر لیا, تو جس طرح عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا دعوت دینے والے کو اسی ثواب ملے گا. تو آپ کے سمجھانے بجھانے سے لوگ عمل کر رہے ہیں. دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قربانی ہو, یہ عبادات ہو, وہ ساری عبادتوں کا مجموعی ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی صحابی نے قربانی نہیں کی ہے, اس لیے ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت و لگاؤ ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے, اس کا صلہ یہ ملنا چاہیے کہ ہم بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں, اور اپنی جانب سے میڈ ان انڈیا یا اپنی جانب سے بنائے ہوئے درود و سلام کے مقابل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بتلائے ہوئے درود سلام کے کلمات ہی دہرانے چاہیے, جس سے بطور خاص درود ابراہیمی ہے. اور چھوٹی سی درود ہے جو حدیث کے ہر روایت کرنے والا راوی حدیث کے بیان کرنے سے پہلے لکھتے ہیں اور بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ان پر درود بھیجے, اللہ ان پر سلام بھیجے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام ہی کافی ہے, ہماری جانب سے کسی عمل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ سر. لمبا ہو لے.